الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسین منی وأنا من حسین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم بارک علی محمد. قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. یقیناً یہ پروگرام کم از کم 6 بجے تو شروع ہوا ہوگا. جی 5:30. آپ اس جملے پہ خاموش رہے. آپ 8 بجے آئے. جی ظہر کے بعد. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں معروف عالم دین، خطیب دل پذیر حضرت مولانا علیم الدین شاکر دامت فیوزہم کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع بخشا اور 10 محرم الحرام کی مناسبت سے اس خوبصورت محفل میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. 10 محرم الحرام کو ہر مکتبہ فکر اپنے انداز میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تقریبات کا انعقاد کرتا ہے. جو مجھے سننے والے ہیں وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ میری گفتگو کا انداز میرا اپنا ہے. اس انداز سے توجہ رکھیے گا تاکہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے اور ایک مالا میں آپ کے حوالے کر سکوں. حضرت حسین کی نسبتیں ہیں. حضرت حسین نواسہ رسول ہے. حضرت حسین حضرت علی کے لخت جگر ہیں. حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں. یہ عظیم نسبتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی ایک نسبت
وہ ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک وہ نہ ہوتی، ہم یا محبت سے تذکرے شاید نہ کرتے، یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ یا ہوتا ہے حسب اعلیٰ۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہے، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ضروری نہیں نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا ہے اور حسب قاتل ہے، نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا ہے اور حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا ہے اور حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب گناہگار ہے، حسب نافرمان ہے، حسب بے تمیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حسب اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یا نسب اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو۔ لاہور والوں، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نسب نبی کا بیٹا لیکن حسب گناہگار ہے، حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے، حسب مشرک ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے، نسب کا پتہ نہیں، حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ آقا پوچھتے ہیں جبریل مجھ سے پہلے بھی آیا ہے کوئی جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ بولیے 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 بولیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ یا ہوتا ہے حسب اعلیٰ۔ صاحبان توجہ ہے، سب کی توجہ ہے۔ نسب کوئی نہیں جانتا لیکن حسب توجہ، سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں ساملا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ وہ نسبت ہے، صاحبان توجہ رکھنا، یہ وہ نسبت ہے۔ اس نسبت کی بات کرنے چلا ہوں۔ آج کوئی پوچھے صحابیت کسے کہتے ہیں تو سنیے، صحابی وہ مقام ہے، صحابی وہ عظمت ہے، صحابیت وہ عزت ہے، وہ رتبہ ہے کہ 60,000 رومی جنگجو انہوں نے جب للکارا تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ان کے لیے میں اکیلا جاؤں گا۔ اس انداز سے بولو جیلم میں بیٹھا ہوا پلمبر چیخے۔ صحابیت کسے کہتے ہیں؟ صاحبان توجہ ہے، گھبرائے تھے نہیں؟ اوہ کہنا والے بھی گھبرا گھبرو کے ٹر گئے۔ توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ میں انشاءاللہ 11 بجے دعا ہوئے گی، پہلے کر لیے۔ نہیں حضرت نے جیسے حکم دیا اس کے مطابق 60,000 رومی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لفظوں پہ دھیان رکھیے گا، لفظوں سے لفظ کڑی سے کڑی ملتی چلے جائے گی۔
میں اکیلا جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے آ گئے، ہاتھ جوڑ دیے، حضرت یوں نہ کریں، وہ 60,000 ہیں، وہ اسلحہ سے لیس ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، وہ پیشہ ور جنگجو ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلا جاؤں گا؟ 1000 لے جائیں، کہا نہیں۔ 500 لے جائیں، کہا نہیں۔ 2-3 صحابی اور سامنے آ گئے، منتیں کی، بالآخر بڑی مشکل سے حضرت خالد بن ولید اس بات پہ تیار ہوئے کہ وہ 60,000 ہے نا، مجھے صرف 60 صحابی دے دو۔ یہ بات کرنی سوکھی ہے، سننی سوکھی ہے۔ 60,000 کے مقابلے کے لیے 60 صحابی بڑھتے ہیں، 10 صحابہ شہید ہوتے ہیں، 5,000 رومیوں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا، فتح کے جھنڈے لہرا کر واپس بڑھتے ہیں۔ اچھا والو، جامع مسجد احمد علی لاہوری والو، لاہور والو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تو 60 صحابہ کی بات ہے۔ قاضی کو اپنی موقف پر دلیل دینے کے لیے میرے پاس ایک کی مثال بھی ہے کہ اکیلا گیا اور بیت المقدس فتح کر کے آ گیا۔ میرے پاس ایک کی مثال ہے۔ میرے پاس ایک کی مثال بھی ہے جس کی شہادت 1 محرم کو، وہ اکیلا گیا اور اسلم غلام کہتا ہے میری آنکھیں اس وقت نم ہو گئیں، مجھے امیر المومنین نے حکم دیا تھا سواری ایک ہے، کبھی تو سوار ہوگا، کبھی میری باری ہوگی، کبھی تیری باری ہوگی، اور جب سامنے بیت المقدس تھا اسلم کہتا ہے باری میری تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، سامنے یہودی علماء کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، خادم سواری پہ بیٹھا ہے، اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتا ہے بیٹھا رہے، ان بے وقوفوں کی سوچ کی وجہ سے میں اپنے آقا کا سبق نہیں بھول سکتا، ان کی سوچ کی وجہ سے میں آقا کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھول سکتا ہوں۔ اور اسلم کہتے ہیں میری آنکھیں نم ہو گئی، میری دہائی نکل گئی جب بیت المقدس بالکل سامنے یہودی علماء دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمر کے ایک ہاتھوں میں لگام ہے، دوسرے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام ہے اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواندبا تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ عمر سے پوچھو، عمر علی سے پوچھو، نبی سے پوچھو، تم اس کے بارے حسن سے پوچھو۔ تھکے تھکے بول رہے ہو، سفر میں کر کے آیا ہوں یا آپ کر کے؟ یقین جانے دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا تے ہون بھی نہیں کھایا۔ ہائے ہائے صاحبان توجہ، علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو۔ حضور نے ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جو میرا صحابی ہے عمر، یہ عرش والے اسے کیسا جانتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں جبریل 1000 سال عمر کے اوصاف لکھنے بیٹھ جاؤں تو میں جبریل بھی اوصاف مکمل نہیں کر سکتا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ میں حضرت کے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں محبتیں ملی ہیں اکابر سے اور ہم نے محبتیں ہی سکھانی ہیں۔
ہم نے محبتیں ہی بتانی ہیں. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. وہ آپس میں شیر و شکر تھے. کھل کے بولیے, کھل کے بولیے. اسی لیے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن میں عمر کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جس فیصلے کے لیے مشیر علی نہ ہو. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین, میں بڑا شارٹ چل رہا ہوں, کسی تفصیل میں نہیں جا رہا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر جانتے ہو, سن رکھا ہے نام, شہید کربلا ہے. اس کی اماں کا نام ہے لیلا, لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ. سنی ہویا تو چپ نہیں رہے گا. علی اکبر کی اماں کا نام ہے لیلا, لیلا کی اماں کا نام ہے میمونہ. میمونہ بیٹی ہے حضرت ابو سفیان کی. سبحان اللہ. حسین کی بیٹی فاطمہ علی کی پوتی ہے. اس کا نکاح ہوتا ہے عثمان کے پوتے سے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. عثمان کا پوتا مروان, اس کی شادی ہوتی ہے علی کی دوسری پوتی حسن کی بیٹی سے. یہ کتنی محبتیں ہیں, ہم تک محبتیں پہنچی ہیں, محبتیں پہنچی ہیں. اور حسین کی محبت سبحان میرے تو پہلے اس لگتا ہے کوئی وہ جہ بندہ ہے جڑی سبحان اللہ مکا گیا. تیرا حسین میرا حسین, نہ ہائے حسین نہ یا حسین, نہ ہائے حسین نہ یا حسین. کربلا کا شہنشاہ واہ حسین واہ حسین. تیرا حسین میرا حسین, ہمارا حسین پیارا حسین. اور حسین کی محبت, میری حسین سے محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی, گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی. کربلا سے شروع نہیں ہوتی, حضور کی گود سے شروع ہوتی ہے. جب پیدا ہوئے حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھایا, گھٹی دی, اپنے لعاب دہن کی, آذان کہی کانوں میں. کیا کہی؟ ساری زندگی نہیں کہی. کیا جی؟ ساری زندگی نہیں کہی. حسین کے کانوں میں کہی, حسین کے کانوں میں کہی. عزیز دوستو تھوڑی سی توجہ رکھنا. آذان عرف عام میں کہوں تو بلاوا ہے نماز کی طرف. عرف عام میں کہوں تو بلاوا ہے نماز. عرف خاص میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عرف خاص میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. پیارے آقا نے ساری زندگی اذان نہیں کہی, اس لیے کہ حضور جو بلائیں حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو اس وقت یہ آواز سن کر کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو. اس لیے حضور نے آذان نہیں کہی. قاضی کو کہنے دے, میرا اپنا وجدان ہے, میرا اپنا ذوق ہے. حسین کے کانوں میں کہی. کتنا اعتماد ہے حسین پر, ہائے ہائے کتنا اعتماد ہے حسین پر کہ نماز کا بلاوا آیا تب بھی رکے گا نہیں, اور اقامت دین کی بات آئی
تب بھی رکے گا نہیں. اور یہ میں جملہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ اقتدار کی جنگ تھی. لاہور والوں، قاضی کا یہ جملہ دل پہ لکھنا، اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ. اقتدار کی نہیں تھی. سورہ قصص میں اللہ آخری آیات میں فرماتے ہیں جو دنیا کے طالب نہ ہوں اقتدار کے، میں ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ رکھے بیٹھا ہوں. ہائے ہائے، جو دنیا میں اقتدار کے طالب نہیں، میں نے آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ رکھا ہے. اس ذخیرے کا نام ہے جنت. چپ کر گئے، آہستہ آہستہ بات کریں یا یہی سپیڈ ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اقتدار کا طالب نہیں، اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے. اس ذخیرے کا نام ہے جنت. اس جنت کا، اس ذخیرے کا سردار ہے حسین. اقتدار کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ حسین کو اقتدار نہیں چاہیے، اس ٹبر کو اقتدار نہیں چاہیے تھا. اقتدار چاہیے ہوتا تو حسن و حسین حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کرتے. نہیں ہے. حسین اقدار کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے. اس لیے گئے تھے کہ میرے نانا نے ریاست مدینہ کی بنیاد جن 7 نکات پر رکھی ہے، جب وہ پامال ہوتے دیکھی تو اب حسین گئے ہیں. اگرچہ لڑنے کے لیے نہیں گئے، اگرچہ جنگ کے لیے نہیں گئے، لیکن بات یہی تھی کہ اقتدار کے لیے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے حسین اقتدار کا لالچ نہیں رکھتے ہیں. ہم اس بات کو کٹ جائیں گے لیکن نہیں مانتے ہیں کہ وہ اقتدار کی لالچ کے لیے گئے تھے. کیوں؟ حسین کو رسول اللہ کی زبان میں نوجوانان نے جنت کا سردار بتلایا ہے. ارے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کو پیارے آقا نے اپنے لب چسائے ہیں؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ آیا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے سجدے سے کھیلتا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا نے جسے اپنے لب چسائے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا بھائی حسن مجتبی ہے، جس کا ابا علی المرتضی ہے، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے. دل دل براں بھی حسین ہے، یمی عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، توجہ، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. ایک جاں بھی. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزواں بھی حسین ہے. سنا اے وقت کے یزیدیو، سنا اے سمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین. نعرے تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، شان امام حسین، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، امام حسین، حضرت امام حسین. پہلے چپ کر کے بیٹھے سن، سونا بولے لے. سبحان اللہ.
اگرچہ میں انہاں نوں نہیں سا ویکھ رہا لیکن پتہ منوں ایسی بھی چپ بیٹھے نے تے تانوں تے میں ویکھ رہا او صدقے جاواں تسی بھی بولو نا جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو کئیوں نوں بڑا چاہ ہوندا یزید ٹھیک ہے منوں کوئی اعتراض نہیں میری دعا ہے اللہ تیرا حشر یزید نال کرے لیکن سنو کیا اعتدال اعلی مسلک علماء دیوبند سبحان کدی کدی سوچنا لطف آ جاندہ ہے کیا اعتدال اعلی مسلک ہے ہن میری اگلی گل سن لو یزید نو کسی نے برا بلا کیا ٹھیک ہے میں بھی چنگا نہیں کہہ رہا کیا ہن میری گل سننا توجہ نہ تے حضرت معاویہ نو کیوں برا برا کہہ رہے ہو وہ کہندے یزید دا ابا ہے توجہ ڈرنا نہیں میں وجہ کوئی گل نہیں کرنے لگا حضرت معاویہ نو کیوں برا بلا کہندے ہو کہندے نے اے یزید دا والد ہے تے انہاں نے یزید نو تخت تے بٹھایا اچھا ٹھیک ہے ابو سفیان نو کیوں برا بلا کیا جائے کہندے نے معاویہ دا ابا ہے یہ نا گل سر ہلاؤ یا اس تو کوئی اور بھی علاوہ بھی ہے گل وہ ایک چور گیا کدے چوری کرن انہیں گٹری شٹری بنی سامان رکھیا جو دیوار ٹپن لگا نا کن ٹپن لگا دیوار آئی کچی پرلے پاسے چھال ماری پہلے آپ ڈٹا ہوتے دیوار ڈٹی چور مر گیا چور دے لواحقین نے گھر والے نے پرچہ کٹا دیتا مالک مکان تے تیری دیوار دی وجہ تو ساڈا بندہ مر گیا مالک مکان آ گیا میں کیا کیتا ہے کہ تیری دیوار سی تو کچی کیوں بنائی ہے انہیں کیا درخواست لکھو تو کی لکھونا چاہنا ہے کہندہ قصور ٹھیکیدار دا ہے سمجھ آ رہی میری گل کو نہیں آ رہی ٹھیکیدار آ گیا وہ کہندہ میرے والوں ایک درخواست لکھو مستری دا قصور مستری نے کیا میرا نہیں مزدور دا قصور ہے جن نے منو یہ ہو جا مثالہ بنا کر لاہور والے میرا جملہ ضائع نہ کرو تو تھوڑا جو کھل کھلاوے ہو تاکہ میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ ہو جائے اسے دے وچ ہی ہو جائے میرا استدلال ضائع نہ جائے انہاں ساریاں دا مقصد ہے چور بچ جائے صدقے جاواں صدقے انہاں ساریاں دا کی دل چور تسی کسی پروگرام سارے انہاں سارے دل کی ہو جائے چور بچ جائے سیدھی گل کرو بھی تو چوری کیتی کیوں صاحبان توجہ ہے اگر یہ بات ہے اس وجہ سے حضرت معاویہ کو گالی دینی ہے ابو سفیان کو برا بلا کہنا ہے تو سنو یزید کے دور میں یہ ظلم ہوا میں نے مانا میں کوئی قصیدے نہیں پڑھ رہا یزید کے میں کہہ رہا ہوں ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن سنیے وہ بیٹا ہے حضرت معاویہ کا اسے تخت پہ بٹھایا حضرت معاویہ نے تو میں ایک سوال رکھ رہا ہوں حضرت معاویہ نے کیوں بٹھایا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے پاس اختیار تھا سارے نہ بولنا جنہوں کو معلومات ہے صرف وہ بولنا حضرت معاویہ نے کیوں بٹھایا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے پاس اختیار تھا یہ اختیار دیا کس نے حضرت حسن نے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ یہ اختیار دیا کس نے چور نو پھڑ میری گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی کنو پھڑ چور نو پھڑ حضرت حسین کا عمل وہ ہے جو حضور نے بتایا
حسین کی شان وہ ہے جو مجھے میرے ایمان نے بتائی ہے، حضور کی شریعت نے بتائی ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے۔ لاہور والو میں اصلی او لمی پان والے حل والا مولوی ہاں نہیں، وہ تسی سوچو تے ادھے گھنٹے بعد بولو، میرا تے ہر جملہ ایک تقریر ہوتی ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین قرآن کا حصہ ہے۔ یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین میرے ایمان کا حصہ ہے۔ حسین وہ ہے جس کے پیچھے اللہ کا قرآن بولتا ہے، سورہ قصص میں بولتا ہے، صحابی ہونے پر بولتا ہے، صحابی کی عظمتیں ہونے پر بولتا ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اترنے پر آقا اپنی کملی لے کر کہتے ہیں علی آجا، فاطمہ آجا، حسن آجا، حسین آجا، انہیں اپنے چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں آقا۔ سبحان اللہ۔ دور کھڑی ہے ام سلمہ، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، ام المومنین حضرت سلمہ میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سچی مچی مک گئی ہے سبحان اللہ۔ تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن، اس لیے کہ بیت کہتے ہیں گھر کو، جی کس کو؟ گھر کو۔ آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں گیراج بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بیت باتا یبیتو بیتن۔ ایک آپ کے گھر میں ہے بیڈ روم۔ میں بڑے محتاط انداز سے بات کر رہا ہوں، محتاط لفظوں میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ توجہ، ایک ہے آپ کے گھر میں، اسے کہتے ہیں بیت، اسے کہتے ہیں، اور جو اس بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اہل بیت۔ صدقے چلو جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے کہا اسی بولنا نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کر رہا ہوں، میں علی کو شامل کر رہا ہوں، میں فاطمہ کو شامل کر رہا ہوں، میں حسن کو شامل کر رہا ہوں، میں حسین کو شامل کر رہا ہوں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق۔ فادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین واجد، حسین ماجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین لڑدا سمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا سمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ گود مصطفیٰ۔ پیارے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہیں، اچانک سے ممبر سے اترتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، سامنے جب دیکھا نا پیارے آقا نے حسن و حسین کھیل رہے ہیں، حسن و حسین کھیل رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائیں، پیارے آقا اٹھتے ہیں ممبر سے اور جا کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، خاتون جنت کا گھر، سبحان اللہ۔ میں جی تازہ دم ہاں، تسی تھک گئے ہو تو میں بول سکتا تہاڈے حصے دا۔
کہ کونی کوئی سپیڈ بریکر آیا. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اصل اچ دور بڑا بدل گیا. دور ایک گل دیر چاہ گئی ہے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. دور بڑا بدل گیا. کدی جڑے مولوی ہوندے سن اون مولوی نہیں رہے. وقت بدل گیا. نہیں میں اور گل کروں. وقت عجیب طرح دا آ گئے. کسی دور مولویاں دے ہاتھ تسبیح ہوندی سی. کسی دور علماء دے ہاتھ مشائخ دے ہاتھ. آج کل سیاستدانہ دے ہاتھ. جس سیاستدان نو دیکھو تسبیح پھیر لے. کہندے نہیں آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں جبکہ نہیں. کرسی کرسی توجہ ہے صاحبان. عجیب ہی معاملہ ہے. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. حضرت کہہ رہے ہیں بھی فجر پڑھ کے جان گئے. توجہ ہے صاحبان. میں پتلی کیڑی گل کر. ہاں پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں. حضرت فاطمہ کا گھر ہے. خاتون جنت کا گھر. اور یہ کوئی عالی شان گھر نہیں. چھوٹی چھوٹی دیواریں, ٹپکتی ہوئی چھت, کھجور کی چٹائی. جنت کی ملکہ کا گھر. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکعہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی, مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے, مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر بچھے جمی زہرا. مقام تیرے میں کون سمجھے, سنی ہم تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگی لمبی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا, طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لو قبول زہرا. کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی, وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی, وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر, علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین, وہ دونوں ان کے نور عین. حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. سیدہ فاطمہ کا گھر. پیارے آقا گلی سے گزرے ہیں, رونے کی آواز آئی بچے کے. پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا, دستک دی, اندر تشریف لے کے دیکھا حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں. سیدہ فاطمہ کو کام کر رہی ہیں. یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا, اس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے. پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, وہ بٹن کھولا, نشان بن چکا تھا. اس نشان پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے فرمایا, فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر. جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے.
میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. صحابی رسول مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے پیارے آقا کے دروازے پر, دستک دی, آقا باہر تشریف لائے, جاڑے کا موسم, سردی کا موسم, پیارے آقا نے اپنے اوپر کملی اوڑھ رکھی ہے. وہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مسئلہ بھول گیا, آپ بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. فرمایا چادر اتار. چادر اس نے اتاری, دیکھا پیارے آقا کے داہنی بغل میں حسن ہے, بائیں بغل میں حسین ہے. پیارے آقا نے پھر حسن کا سر لیا, اسے سونگا, حسین کا سر لیا, اسے سونگا. یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن حسین کو سونگتا ہوں. میری محبت گود مصطفیٰ سے ہے, میری محبت حضرت حسین کے بچپن سے ہے, گود سے ہے, پیدائش سے ہے. پیارے آقا اپنی زبان چساتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا کے رحلت فرمانے پر جب حضرت ابو بکر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خطبہ شروع کیجئے. حضرت ابو بکر خاموش, خطبہ شروع کیجئے, خاموش. جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں, حسن و حسین کہاں ہیں؟ ایک جملہ آگے جو اجازت ہوئے تھے میں نہ سناما. علماء کرام سے پوچھئے گا, میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں, سر سے لے کر پیٹ تک حضرت حسن حضور کی تصویر. جملہ بس بولنے لگا ہوں. سر سے لے کر پیٹ تک حضرت حسن حضور کی تصویر تھے, پیٹ سے پاؤں تک حضرت حسین حضور کی تصویر تھے. ان دونوں کو جب ملایا جاتا, صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا حضور کی تصویر کو, ہم حسن و حسین کو سامنے بٹھا لیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بڑی توجہ رکھنا, ہم حسن و حسین کو سامنے بٹھا لیتے, تصویر دیکھ لیتے حضور کی. آپ نے بھی اپنے پیاروں کی تصویریں رکھی بھی ہوں گی گھروں میں جو دنیا سے گزر گئے, دیکھا کرتے ہوں گے, گھر میں ہوگی, کہیں صندوق میں ہوگی, کہیں الماری میں رکھی بھی ہوگی, کبھی یاد آتی ہے. سنی یہ تصویر کہاں دیکھے, سو جاؤ میں جملہ بولا. سنی یہ تصویر کہاں دیکھے, تو پھر سنیے گا میں یہ تصویر کہاں دیکھتا ہوں, مجھے رب یہ تصویر کہاں دکھاتے ہیں. حضرت ابو بکر جا رہے ہیں, سامنے سے حسن آ گئے, حسین آ گئے, کندھے پہ بٹھا لیا. صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یوں ہی دیکھا ہے, مجھے ایسے ہی کرنا ہے, میں نے انہیں کندھے پہ بٹھانا ہے. دیوبند کے اس بیٹے کو تصویر نظر آ گئی حضور کی ابو بکر کے کندھے پر. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. یہی وجہ تھی جب ابو بکر کو کہا گیا خطبہ شروع کیجئے, ابو بکر کہتے ہیں ٹھہرو, حسن و حسین کہاں ہے؟ حسن و حسین کو لایا گیا, اپنے منبر کی داہنی اور بائیں جانب بٹھایا شہزادوں کو, اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے حضرت ابو بکر آقا دنیا سے رخصت ہو گئے, خطبہ میں پڑھوں گا, آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو شہزادوں کو دیکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون حسین؟ گل امامت, نبی کا پرتو, نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, وقار منبر, حسن سجدہ. کون حسین؟ کون
حسین وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ لیکن سنیے، شہادت مجھ سے قبل یقیناً سنائی جا چکی ہوگی اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تاریخ کا واقعہ ہے۔ ہم شہادت پر ہم شہادت پر مبارکباد دیتے ہیں۔ صاحبان توجہ، میری جانب دیکھنا بھی ہوگا مجھے۔ ہم شہادت پر مبارکباد دیتے ہیں، یہ کوئی افسوس والی بات نہیں، یہ کوئی دکھ والی بات نہیں۔ توجہ، یہ کوئی دکھ والی بات۔ آپ دعا نہیں مانگتے اللہ شہادت کی موت دے؟ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ جڑے جنہ تے فرض ہے ہوتے بولو، بچے بھی ہیں نا بیٹھے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان کا راستہ دکھا جن پہ کیا ہوا؟ انعام۔ وہ انعام کن پہ ہوا؟ من النبیین والصدیقین، انعام ہوا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر۔ جس پہ انعام ہو بندہ کہتا ہے بڑا افسوس ہے۔ اچھا، کئی بندے نا منو دل وچ داد دیندے ہیں، ارا کہ میں ذکر بالجہر دا قائل ہاں۔ انعام ہوا نبیوں پر، بندہ کہتا ہے بڑا افسوس ہے منو۔ انعام ہویا صدیقین تے، بڑا افسوس ہے۔ انعام ہویا شہیداں تے، بڑا دکھ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ شہادت اعزاز کی بات ہے۔ اور میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ مجھے نظر آتا ہے کہ سر جدا ہے، تھڑ جدا ہے، ٹانگیں جدا ہیں، سینہ چاک ہے، بازو علیحدہ ہیں، لاشا تڑپ رہا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ یہ میری آنکھ دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، یہ مجھے نظر آتا ہے، آپ کا خیال ہے، میرا خیال ہے۔ لیکن سنیے، میرا ایمان ہے، آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میری نگاہ دیکھتی ہے کہ لاشا تڑپ رہا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ حضور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، پیارے آقا کا فرمان ہے
شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں جتنا کانٹا چبھنے کی ہوتی. ہاں جے تسی سبحان اللہ کہندے تے میں کو گل کردا. کنیاں کو منتاں کرانی ہیں میرے کو. پیارے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کانٹا. اچھا یہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ جے بیٹھے ہوتے عرض کرا یہ تکلیف کیوں. بس یہ آخری بات انشاءاللہ خاطر جمع رکھیے، میں جان چھوڑنے والا ہوں. شہید پیارے آقا فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ. کہتی ہے بہت سمجھا چکی سہیلیوں کو کہ وہ کتنا سونا ہے یوسف. بہت سمجھایا انہیں کتنی خوبصورت رخسار ہیں اس کے، کیسی پیاری زلفیں ہیں اس کی، کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی، کیسی چال ہے، کیا رفتار ہے، کیا گفتار ہے، کیا چال ہے، کیا ڈھال ہے. بہت سمجھایا انہیں سمجھ نہیں آئی. اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی ہے. خوش کے بندے کے لیے میری تقریر بالکل نہیں ہوتی. یہ والا جملہ تو بالکل ہی نہیں. ذوق والے کے لیے ذوق والے. اور کسی صوفی مزاج بندے کے ذہن میں معذرت کے ساتھ تو گستاخی نہ ہو جائے، یہ بھی بات نہ آ جائے کہ کیا عشقیہ بات کرنے لگا ہے. میں قرآن سنانے لگا. ہاں قرآن سنانے لگا لیکن انداز میرا اپنا ہے. بہت سمجھا چکی انہیں وہ کیسا ہے یوسف، لیکن یہ نہیں مانی. اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. سہیلیوں کو بٹھا دیا لائن میں، ہاتھوں میں دے دیے پھل اور پکڑا دی چھریاں. کہا ابھی کاٹنا بھی نہیں، کاٹنا تب ہے جب میں کہوں گی 1 2 3. یہ آج کا جدید ہے. ادھر بلایا یوسف کو، آجا. ادھر انہوں نے کہا کاٹو. قرآن مجھے بتاتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. پھل بھی کٹے اور ہاتھ بھی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی خراش آئی ہو، کوئی ہلکی سی لائن لگی ہو، یہ مولویوں نے زیادہ ترجمہ خود کر لیا ہو. نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ، کٹ گئی. ذوق والو توجہ، انگلیاں کٹ گئی، پورے کٹ گئے. اچھا کٹنے کے بعد اگر تو ہوتی انہیں تکلیف، قرآن وہ درج کرتا، وہ کہتے ہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن اسے نقل کرتا. کٹنے کے بعد جو انہوں نے کہا قرآن نے اسے بعد میں نقل کیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کٹنے کے بعد کہتی ہیں اوے اتنا سونا. کٹنے کے بعد کہتی ہیں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت. کیوں کٹنے کا پتہ نہ چلا؟ اس لیے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا. انہوں نے لیکن میں اگے کیویں وداں، ہر گل چبانی پیندی ہے. انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا. وہ تو نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے. اسی لیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہے ہی فرشتہ. اسی بورڈ بھی لائے، اسی اپنے آپ تے ساڈا جسم ساڈی مرضی، انہیں تکیا ہی نہیں. انہیں تکیا ہی نہیں. ایسے کو فرشتہ ہے. انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں. پھر کیا حشر ہوتا اگر یہ یوسف کو دیکھتی، یوسف انہیں دیکھتے. ہائے انہیں
صرف یوسف کو دیکھا تو کٹنے کا پتہ نہ چلا. ارے شہید کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے. تمام جنتیوں کو جو انعام سب سے بعد میں ملے گا، شہید کو وہ سب سے پہلے ملتا ہے. میں کیوں نہ مبارک دوں حسین کو؟ دل براں بھی حسین ہے، غم آشکاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کبانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. سبحان اللہ. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. بس کر. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت پہ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. حسین وہ ہے جس کا نسب بھی اعلیٰ، حسین وہ ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے، اس سے، اس سے. یہ تو ستے نہ ہوندے تے میں مانا کردہ اس سے. آقا فرماتے ہیں حسین و منی. تو بکردہ بھی صاحب کسی رکھے حسین و منی وآنا من حسین، حسین مجھ سے. حضرت یہ میں اپنا معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین منی وآنا من حسین، حسین مجھ سے، میں. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیتے ہو یہ مجھ سے، آپ کا بیٹا ہے. اپنے نواسے کے بارے میں کہہ دیتے ہو یہ مجھ سے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. اپنے پوتے کے بارے میں کہہ دیتے ہو یہ مجھ سے، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے. لیکن جب پوتے یا نواسے کو سامنے رکھ کے کہو میں اس سے، حسین و منی. میں اپنے ذوق کی جملہ عرض کرنے لگا. کسی نو کو کم ہوئے نا، کسی وڈیرے نال، کسی افسر نال کو کم ہوئے
تے او ٹر جائے اپنے ایم پی اے کول، ایم این اے کول، چیئرمین کول، نمبردار کول، فلاں دفتر چ میرا کم ہے، تیری سفارش چاہیے، تے او ایم این اے ایم پی اے اپنا وزٹنگ کارڈ چکے گا، او دے پیچھے لکھے گا اے جڑا بندہ آ رہا ہے نا انہوں ایویں سمجھی جویں میں ہاں۔ تسی اصلی سارے بیٹھے مولوی ہو، میں کراں کی؟ انہوں ایویں سمجھی جویں میں آپ آیا، ایویں سمجھی یہ نال او سلوک کری جویں میں آپ آنا سی تے تو سلوک کرنا آیا۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، منو دیویں لگ دے حضور فرماندے نے امتیو حسین ہے میں ایدے وچوں ہاں، اے میرے وچوں ہے، انہوں ایویں سمجھو جی میں آیا۔ تے ہون جڑا حسین دے مقابلے چاہوے میں کیویں او دے نال ہو سکدا؟ او بولو ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، آخر دعوانا الحمدللہ۔